نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ قریش کے فضائل کے حوالے سے تمام کتب احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بے شمار روایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کس شخصیت یا کس ہستی کو قریش کا لقب عطا ہوا، اس بارے میں قدیم اور جدید علماء تین افراد کا نام لیتے ہیں اور صدیوں سے انہی تین افراد پر بحث و مباحثہ جاری ہے۔ ان تین افراد میں جناب نضر بن کنانہ، جناب فہر بن مالک اور جناب قصی بن کلاب۔ آئیے ذرا صحیح احادیث اور تاریخ کی روشنی میں ان تین شخصیات کو پرکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ ان میں سے قریش کا لقب کس کو عطا ہوا۔ قریش آج کے میرے لیکچر کے دو پہلو ہیں۔ قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس نام کا مفہوم کیا ہے، اس بارے میں روایات میں تین طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قریش یہ کرش سے نکلا ہے۔ کرش ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے، یہ ایک ایسا جانور ہے جو سمندر میں باقی تمام جانوروں کو کھا جاتا ہے، یعنی کوئی اسے نہیں کھا سکتا اور یہ سب کو کھا جاتا ہے۔ چونکہ قریش ایک بڑا باروب با اثر قبیلہ تھا، سو اس سینس میں، اس بیک گراؤنڈ میں اس قبیلے کو قریش کا نام دیا گیا۔ جو دوسرا مفہوم ملتا ہے وہ قریش جو لفظ ہے اس کو لیا گیا ہے تقرش سے، جس کا معنی ہے تجارت۔ چونکہ قریش کا جو ذریعہ معاش تھا وہ ٹریڈ تھا، تجارت تھی، سو اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کا نام قریش ہے۔ تیسرا اور آخری مفہوم یہ کہا جاتا ہے کہ جو لفظ قریش ہے یہ اس کے مفہوم میں تلاش یا تفتیش آتی ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی قریش کا جد اعلیٰ تھا جس کو قریش کا یہ لقب ملا، وہ لوگوں کی تفتیش کر کے، ان کی جستجو اور تلاش کر کے، خصوصاً ضرورت مندوں کی تلاش کر کے ان کی ضروریات کو پوری کرتا۔ سو یہ تو تین وجوہات یا تین مفہوم تھے لفظ قریش کے۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ نضر بن کنانہ، فہر بن مالک اور قصی بن کلاب میں سے قریش لقب کس کا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے قصی بن کلاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں 5ویں نمبر پر، یعنی کہ 5ویں سٹیپ پر قصی بن کلاب کا نام آتا ہے۔ تاریخ میں خاندان قریش میں اس شخصیت کے کارنامے سب سے معتبر اور عظیم ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا بت پرستی والے میں کہ کئی صدیوں تک خانہ کعبہ پر بنو خزاعہ کا قبضہ رہا، یعنی کہ جو بنو خزاعہ تھے وہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے۔ قصی بن کلاب وہ ایک عظیم الشان شخصیت ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلہ اور خاندان میں، جنہوں نے صدیوں سے قابض بنو خزاعہ سے کعبہ کی کسٹوڈین شپ چھینی، یعنی کہ کعبہ کو بنو خزاعہ سے آزاد کرایا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم ان کا رول ہے، یہ وہ پہلی شخصیت ہیں خاندان قریش میں جن کو حکومت ملی اور انہوں نے مکہ میں ایک پراپر، ایک آرگنائزڈ طریقے سے مختلف ڈپارٹمنٹس قائم کیے۔ خصوصاً ایک انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ قائم کی جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے قریش کے مختلف خاندانوں کو مختلف مناصب اور ذمہ داریاں تقسیم کی۔ حج دوران موسم، جب حج کا موسم ہوتا
تو فلاں خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حاجیوں کو پانی پلائے گا، فلاں خاندان حاجیوں کی رہائش کا انتظام کرے گا، فلاں خاندان حاجیوں کو کھانا کھلائے گا، فلاں خاندان کے پاس جنگوں کا علم ہوگا، فلاں خاندان کے پاس کعبہ کی چابی ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ نے جو بھی مناصب جن خاندانوں میں تقسیم کیے، بعد از اسلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی مناصب جو کہ توں انہی خاندانوں میں رہنے دیے۔ ان دو باتوں کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ قصی بن کلاب ہی قریش ہیں، یعنی کہ قریش کا لقب ان کو عطا کیا گیا۔ میری تحقیق یا میرے عقلی دلائل کے مطابق میں قصی بن کلاب کو قریش نہیں سمجھتا۔ اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ نظام خلافت، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ جن لوگوں نے تاریخ اور سیرت پڑھی ہے اور مطالعہ کیا ہے، ان کے یقیناً یہ نالج میں ہوگا کہ جب ثقیفہ کے مقام پر انصار مدینہ خلافت کا دعویٰ کیے بیٹھے تھے اور وہاں پر ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، تو بہت سارے آرگومنٹس اور بحث کے بعد جناب ابو بکر صدیق نے انصار مدینہ کو نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت قریش میں رہے گی۔ یہ فرمان سننے کے بعد انصار مدینہ نے اپنے آپ کو اس خلافت کے دعوے سے سرنڈر کر دیا، یعنی کہ انہوں نے وہ اس دعوے سے دستبرداری کر لی۔ تو جناب ابو بکر اس کے بعد خلیفہ بن گئے، جناب عمر خلیفہ بن گئے۔ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر، ان کا جو شجرہ نسب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں 7ویں اور 8ویں پشت پر جا کر ملتا ہے، یعنی کہ جناب ابو بکر صدیق کا جو نسب ہے وہ مرہ بن کعب سے ملتا ہے 7ویں پشت پر، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شجرہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8ویں پشت پر جناب کعب پر جا کر ملتا ہے۔ اگر یہ دونوں خلفاء قریش سے ہیں تو پھر یہ قصی بن کلاب قریش نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں کا جو شجرہ ہے یہ قصی سے اوپر جا کے ملتا ہے۔ چونکہ ان کے قریشی ہونے پر، دونوں خلفاء دونوں صحابہ کے قریشی ہونے پر کسی بھی مکتبہ فکر نے کوئی اعتراض آج تک نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ مکتبہ فکر جس کو جناب ابو بکر سے، جناب عمر سے دیگر اختلافات ہیں ان کی خلافت کے حوالے سے، اس مکتبہ فکر نے بھی ابو بکر اور عمر کو خاندان قریش سے باہر نہیں سمجھا۔ اس دلیل کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قصی بن کلاب جو ہیں وہ بذات خود قریش نہیں ہیں۔ دوسری دلیل، کسی بھی صحیح، حسن یا ضعیف حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو فخر کے ساتھ قصی بن کلاب کے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ اب آ جائیے فہر بن مالک کی طرف۔ فہر بن مالک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں 11ویں نمبر پر دادا ہیں، یعنی کہ 11th نمبر۔ فہر بن مالک کی وجہ شہرت تاریخ میں کیا ملتی ہے کہ ان کے دور میں یمن کے بادشاہ عبد الکلال نے ایک لشکر جرار کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور وہ چاہتا تھا کہ کعبہ کے جو مقدس پتھر ہیں وہ ان کو اٹھا کر یمن میں لے جائے اور وہاں پر کعبہ تعمیر کرے۔ اس زمانے میں فہر بن مالک نے مختلف قبائل کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور یمن کے اس بادشاہ کو شکست کی بھی دی اور اس کو قید میں بھی رکھا۔ ان کے اس کارنامے کی وجہ سے، قبائل کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے اور کعبے کا دفاع کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قریش لقب فہر بن مالک کو عطا ہوا۔ میرے اوپینین میں یا میری تحقیق میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہر بن مالک بھی قریش نہیں ہیں۔ ایک بار پھر اس کی مین وجہ کہ کسی بھی صحیح، حسن یا ضعیف روایت یا حدیث میں
فہر بن مالک کا کوئی ذکر نہیں مل جاتا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری اور آخری شخصیت نضر بن کنانہ کی طرف، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں 13ویں نمبر پہ ہیں، 13th نمبر پہ۔ نظر کا جو مفہوم، جو معنی ہے، یہ ہے چہرے کی تر و تازگی یا چمک دھمک۔ چونکہ آپ کا چہرہ بڑا چمکتا دھمکتا تھا، اس لیے آپ کا نام نظر ہے۔ شروع میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قریش کے نام کے مفہوم میں ایک مفہوم یہ بھی ملتا ہے تلاش یا تفتیش کرنا۔ نضر بن کنانہ کے بارے میں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ نضر بن کنانہ وہ شخصیت ہیں جو حج کے موسم میں تفتیش کرتے، تلاش کرتے ایسے حاجیوں کو جو غربا تھے، جو ضرورت مند تھے، اور یہ اپنی جیب سے ان غریب حاجیوں کی ضروریات کو تفتیش کر کے پورا کرتے۔ اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا۔ اچھا، اب ان کے قریشی ہونے کے پیچھے یا قریش لقب ملنے کے پیچھے جو سب سے مضبوط دلائل ہیں وہ ہیں صحیح الاسناد احادیث، کیونکہ تمام شیعہ سنی مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں تاریخ کو حدیث کاٹے وہاں پر حدیث مقدم ہو جاتی ہے، اسی طرح جہاں حدیث کو قرآن پاک کی کوئی نص کاٹ دے وہاں پر قرآن پاک مقدم ہو جاتا ہے۔ نضر بن کنانہ کے حوالے سے ہمیں کافی ساری مستند احادیث ملتی ہیں۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے میں جو حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3491 ہے، جس کے ایک لمبی حدیث ہے جس کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ زیادہ مفصل احادیث مسند امام احمد میں 10456 یعنی کہ 10,456 نمبر حدیث مسند امام احمد میں، اور سنن ابن ماجہ میں 2612، یہ دونوں صحیح الاسناد اور مضبوط احادیث ہیں، جن میں اشعث بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ کندہ کے ساتھ وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم میں سے ہیں یا ہم آپ میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نضر بن کنانہ میں سے ہیں، نہ ہم اپنے باپ پہ تہمت لگاتے ہیں نہ ہم اپنی ماں پر تہمت لگاتے ہیں۔ اس فرمان کے بعد ان دونوں احادیث میں اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کسی نے بھی قریش کو نضر بن کنانہ سے باہر سمجھا، یعنی کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ قریش نضر بن کنانہ سے نہیں ہیں، تو میں اس کو حد کی سزا جاری کر دوں گا۔ یعنی کہ حد کی سزا ایک بڑی سخت سزا ہے۔ یہ دونوں صحیح الاسناد احادیث تمام تاریخ کی روایات کو کاٹتی ہیں، اور یہ ایک قطعی نص ہے اس بات پر کہ قریش لقب جناب نضر بن کنانہ کو عطا ہوا۔ میں آج کا اپنا یہ ٹاپک اپنی اسی تحقیق پر کلوز کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔